السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج پھر میں ایک نئے ویڈیو میں نئے کلاس کے ساتھ حاضر ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں چینل کو، اور اگر پہلے سے سبسکرائب کر چکے ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، ٹھیک ہے؟ اور سبسکرائب کے ساتھ آپ یہاں لائک بھی ضرور کریں تاکہ ہمیں حوصلہ ملے، ہمت ملے، موٹیویشن ملے، اور پھر میں مزید ویڈیوز آپ تک پہنچاؤں، مزید اسباق آپ تک پہنچاؤں۔ میرا مقصد یہی ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ آج پھر میں اعراب کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ اعراب میں نے آپ کو بتایا ہے، اعراب جسے ہم کہتے ہیں حرکات، ٹھیک ہے؟ حرکات کیوں کہتے ہیں، اسے کیوں کہا جاتا ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، وہ اس سے پہلے والے ویڈیوز میں اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ ضرور دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اعراب کیوں کہتے ہیں، حرکات کیوں کہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں حرکات میں ہم تنوین کی، بات کرتے ہیں تنوین کی کہ یہ تنوین کیا بلا ہے، کیا مصیبت ہے۔ یہ تنوین دیکھیں آپ، سب سے پہلے آپ جان لیں کہ تنوین کسے کہتے ہیں۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں دو زبر، یہ دیکھیں، تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو۔ اچھا، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کیوں لاتے ہیں؟ تنوین کیوں لاتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ با نون زبر بن، کیا لکھا ہوا ہے؟ بن۔ اگر ہم اس کو تنوین میں لکھیں گے تو ہم ایسے لکھیں گے، یہ دیکھیں، با دو زبر بن، ٹھیک ہے؟ با دو زبر بن۔ پہلے لکھ لیتا ہوں میں اگزامپل آپ کے سامنے، پھر دیکھیں، یہ با دو زیر بن۔ اسی کو اگر ہم کو تنوین میں لکھنا ہے تو ہم اس کو لکھیں گے با دو زیر بن۔ اب آگے دیکھیں، با دو پیش بن، تو ہم کیا لکھیں گے؟ با دو پیش بن۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ ہوا بن بن بن، ٹھیک ہے؟ اس کو سمجھیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تنوین جب ہم نون کے ساتھ، یعنی زبر کے ساتھ نون کی آواز پیدا کرنی ہو تو ہم دو زبر کا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کہ تنوین ہم کیوں لاتے ہیں؟ زیر کے ساتھ نون کا استعمال لانا ہو، نون کی آواز پیدا کرنی ہو تو دو زیر کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ پیش کے ساتھ نون کی آواز لانی ہو تو دو پیش کا۔ لیکن اس میں کامن کیا ہے؟ کامن ہے کہ نون کی آواز، آپ دیکھیں یہاں بھی نون ہے، یہاں بھی نون ہے، یہاں بھی نون ہے، یعنی جب نون کی آواز پیدا کرنی ہو تو ہم دو زبر، دو زیر اور دو پیش کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہوا۔ اب آگے چلتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر، یہاں دیکھیں کہ یہ دیکھیں الف لکھا ہوا ہے یہاں، لیکن ان دونوں میں الف نہیں ہے۔ تو اس کا یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی ہم دو زبر کو لکھیں گے تو ہم الف کے ساتھ لکھیں گے۔ جب بھی دو زبر کے ساتھ لکھیں گے، دو زبر لکھیں گے تو الف کے ساتھ لکھیں گے، جیسے بن، لیکن دو زیر اور دو پیش میں الف نہیں ہوگا۔ یہ ہوا قاعدہ۔ دوسری بات سمجھیں، عربی رسم الخط کے مطابق یہ جو تا ہوتی ہے نا، یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جیسے گول تا، یہ گول تا اگر لکھا ہوا ہو، یہ لمبی تا نہیں ہو بلکہ یہ گول تا ہو، جیسے بینہ میں ہوتا ہے نا، بینہ، میں عربی کا اگزامپل دے رہا ہوں، یہ گول تا ہوتا ہے نا، گول تا یا گول ہا، ایسا لکھا ہوا ہو، تو کہہ رہا ہے کہ اس صورت میں ہم الف نہیں لگاتے، الف یہاں نہیں بڑھاتے، بلکہ ہم اسی پر دو زبر دے دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بینتن یا بینتن ایسے لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ نے یہاں الف نہیں دیکھا ہوگا۔ وہی چیز کہہ رہا ہے کہ عربی رسم الخط کے مطابق اگر گولتا ہو اور ہا ہو، جسے گول ہا کہتے ہیں، تو اس میں ہم الف نہیں بڑھاتے۔ یہ تو قاعدہ ہے کہ دو زبر الف کے ساتھ بڑھتا ہے، لیکن عربی رسم الخط کے مطابق گول تا میں الف نہیں بڑھتا، بلکہ وہاں صرف زبر لگا دیتے ہیں۔ دوسری بات، ایک اور پوائنٹ کی بات ہے، بڑھتا ہے لیکن اب یہاں دیکھیں گے، اگر پہلے سے ہو،
اگر پہلے سے الف لکھا ہوا ہو، اگر پہلے سے الف ہو تب پھر کیا کریں گے؟ اگر الف پہلے سے ہو جیسے ابتدا، جیسے ابتدا، ٹھیک ہے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، یہ ہے نا ابتدا، تو کہہ رہا ہے کہ اگر پہلے سے الف ہو تو ہم کیا کریں گے؟ پھر وہاں کہہ رہا ہے کہ یہاں ہم حمزہ لگا دیں گے، اس حمزہ کو، یہ جو حمزہ کی اپنی شکل ہے، اصلی شکل ہے، تو یہ ہم حمزہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے، عربی میں دیکھا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے، اردو میں تو کہا جاتا ہے کہ حمزہ، شاید میں نے آپ کو نہیں پڑھا ہے، وہ بھی ویڈیو ڈال دوں گا، تو یہ ابھی پہلے یہاں سمجھ لیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے سے اگر الف ہو تو ابتدا، یعنی کہ وہاں پھر ہم حمزہ لگا کر کے، یہ والا حمزہ لگا کر کے ہم دو زبر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا تنوین کا قاعدہ، یعنی تنوین کا سبق، آج کے سبق کا خلاصہ۔ پھر سمجھ لیں، میں مختصر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب حرکات میں ہم تنوین آج پڑھے ہیں۔ نمبر 1، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا۔ دوسری بات، تنوین کیوں لایا جاتا ہے؟ جب زبر کے نون کی آواز پیدا کرنی ہو تو تنوین لاتے ہیں۔ زبر، زیر، پیش کے لیے الگ الگ تنوین کا استعمال کرتے ہیں، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کا۔ یہ مختصر ہوا۔ آگے دیکھتے ہیں، کہہ رہا ہے کہ دو زبر کے ساتھ جب بھی لکھنا ہو دو زبر کی تنوین تو الف کے ساتھ لکھتے ہیں، لیکن اس میں ایکسیپشن ہے۔ ایکسیپشن یعنی استثناء ہے کہ عربی رسم الخط کے مطابق گولتا لکھا ہوا ہو تو وہاں ہم الف نہیں لگاتے، بلکہ دو زبر کے ساتھ صرف دو زبر ہم لکھ دیتے ہیں۔ نیکسٹ، پہلے سے اگر الف موجود ہو تو ہم وہاں حمزہ بڑھا کر کے دو زبر لگاتے ہیں۔ یہ ہے تنوین کا قاعدہ اور آج کے سبق کا خلاصہ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آپ لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں تو مہربانی ہوگی، تاکہ مجھے بھی لگے کہ آپ جو ہے سیکھ رہے ہیں، اور مزید ویڈیوز کے لیے آپ ضرور کامنٹ کریں اور رائے دیں۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی دوسرے سبق کے ساتھ، اسی طرح اٹریکٹیو طریقے پر آسان انداز میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ میں آپ کو پڑھاتا ہوں آسان انداز میں کر کے، تاکہ آپ کو پوائنٹ وائز سمجھا دے گا۔ اس طرح کے آپ کو بک میں نہیں ملیں گے، کیونکہ بک میں ایک فارمیٹ کے ساتھ لکھا ہوا رہتا ہے لمبا، تو آپ پڑھیں گے تو شاید نہیں سمجھ میں آئے، تو میں اسی کو پھر نکال کے اور پھر اپنے طور پر شارٹ انداز میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ محنت کرتا ہوں اور آپ تک ویڈیو پہنچاتا ہوں، تو آپ کا حق ہے کہ آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔